تھا دیوبند کا نظریہ یہ ہے ہمارے پیغمبر نے خدا کی ذات کا دیدار کیا ہے، ہمارا نظریہ ہے ہمارے نبی نے خدا کی بات کو سنا ہے، خدا کی ذات کو دیکھا ہے۔ پوچھتا ہے دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دلیل حدیث مبارک میں موجود ہے، ہمارے پیغمبر نے دیکھا۔ دلیل کہاں موجود ہے؟ میں نے کہا مستدرک میں روایت موجود ہے۔ اور یہ دلیل کہاں موجود ہے؟ میں نے کہا روایات میں موجود ہے۔ کہاں موجود؟ میں نے کہا قرآن کریم کی تفسیر میں ہے، التفسیر الدر المنصور میں ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قد رأى محمد ربہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا۔ میں نے کہا نظریہ دیوبند کا اپنا نہیں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، اور میں نے تفسیر اس صحابی کی پیش کی ہے کہ جس کو تفسیر کے لیے میرے پیغمبر کی دعا ملی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ میں وہ شخص ہے کہ جن کے پیغمبر نے دعا کی ہے اللہم علم التاویل اللہم علم التاویل وفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کے فقاہت بھی دینا، تفسیر کا علم بھی دینا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ میں مفسر قرآن کا درجہ رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے۔ کہا جی میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں دیوبند کا عقیدہ اس لیے نہیں مانتا کہ یہ دیوبند کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہم نہیں مانا کرتے۔ اصل بات قرآن کی ہے اور بات کے نمبر حدیث کا ہے۔ میں نے کہا قرآن کی کون سی آیت کے خلاف ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ جب قرآن ساری آنکھوں کی نفی کرتا ہے کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، تو تم نے کیسے کہا اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا یار حدیث میں ہے، صحابی کا ارشاد ہے، کہتا ہے جو ارشاد صحابی یا پیغمبر کی حدیث ہو قرآن کے خلاف ہم نہیں مانتے، جو کہ قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا چلو ہم تو رائیگڑھ والے ہیں، ہم تمہیں بد دعا نہیں دیتے، ہم تجھے بھی دعا دیتے ہیں خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ بغیر ہدایت کے تو جنت جاتا کوئی نہیں نا، میں ڈائریکٹ تو تجھے دعا نہیں دے سکتا تو جنت میں خدا لے جائے، یہی کہوں گا نا خدا تجھے ہدایت دے اور ہدایت کے بعد تجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تجھے جگہ دے اور اللہ تیری برکت سے ہمیں بھی دے دے۔ جب تجھے ہدایت ملی تو تیری برکت سے خدا ہمیں بھی دے دے۔ ہم تو برکت کے قائل ہیں نا۔ میاں والی میں میرا بیان تھا، حدیث بخاری میں تھا، میرے میزبان کہنے لگے جیسا ہر جگہ میرا میزبان مجھے کچھ نہ کوئی نصیحت ضرور کرتے ہیں، انہوں نے بھی نصیحت کی مولوی صاحب 70% مجمع ان کا ہے، ذرا خیال کرنا۔ میں نے کہا پھر مسئلہ ان والا بیان کرے نا تاکہ 70% کو آج سمجھ آ جائے۔ نہیں جی پھر بھی بلانا ہے۔ میں نے کہا پھر تو سب بلانا ہے کہ نہیں بلانا؟ آج آئے تو مسئلہ سمجھا لینے دو۔ نہیں جی آپ رعایت کریں۔ میں نے کہا چلو، میں نے حدیث بخاری پہ پون گھنٹہ بیان کیا، میں نے سمجھا، مجمع خوش ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے کہا خدا تمہیں مدینے لے جائے، کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا تیری برکت سے خدا مجھے بھی لے جائے، کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا کچھ شرم اور حیا کرو۔ ان کا بڑا دکھ ہوا، ہم نے دعا کیا، ہمیں کہتے شرم حیا کرو۔ میں نے کہا میں نے تمہیں کہا خدا تمہیں مدینہ لے جائے، تو کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا تیری برکت سے مجھے لے جائے، تم کہتے ہو آمین، تمہاری برکت سے مجھے لے جائے، تم نے کہا آمین۔ میں نے کہا ابھی میں دعا مانگوں نا اللہ پاک حضور کی برکت سے ہم سب کو لے جائے، تم نے کہنا نا یہ شرک ہے، نبی کے وسیلے سے دعائیں نہیں کرتے، نبی کے وسیلے سے مانگے تو شرک ہے اور تیری برکت سے مانگے تو ایمان ہے۔ میں نے کہا کچھ حیا کر، تیری برکت سے مانگے تو ایمان ہے اور نبی کی برکت سے مانگے تو شرک ہے۔ میں نے کہا عقل سے کام لو، اگر نبی کی برکت سے مانگنا شرک ہے تو تیری برکت سے مانگنا تو بڑا شرک ہوگا نا، اور اگر تیری برکت سے مانگنا ایمان ہے تو پیغمبر کے توسل سے مانگنا پھر بڑا ایمان ہوگا۔ میں بات سمجھا رہا تھا، میں نے کہا بھی ہم بد دعائیں نہیں دیتے، خدا تجھے ہدایت دے اور ہدایت کے بعد اللہ تجھے جگہ دے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا تو جنت میں جا پھر خدا کا دیدار کرے گا؟ اس نے کہا جی بالکل کروں گا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں حدیث مبارک میں ہے، ترمذی میں روایت موجود ہے، جابر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرأى القمر لیلۃ البدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کی چاند رات تھی، لیلۃ 14ویں کی چاند کو سو چاند کو دیکھا اور حضور فرمانے لگے انکم ستورثون علی ربکم، تم اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے، فترونہ کما ترون ھذا القمر، پھر خدا کو یوں دیکھو گے جیسے آئے تم چاند کا دیدار کرتے ہو، ہم اس لیے دیکھیں گے۔ میں نے کہا
کہا میں نہیں مانتا. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جو حدیث تو نے بیان کی ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے. جب قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو ملا جی تو جنت میں جا کر کیسے دیکھے گا؟ میرے والی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو تیری والی قرآن کے خلاف نہیں ہے. تو جب اپنے خلاف ہے مولوی صاحب سلپ ہو گئے. اس نے کہا نہیں حدیث کا مطلب اور ہے. میں نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ جب اپنی باری آئے نا پھر بدلتے ہیں, جب بدلتے ہیں تو پھر تو بھی بیان کر. ایک شخص کہنے لگا اور دیکھو جی ہمارا نظریہ ہے اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہے. میں درمیان میں مثال لیتا ہوں. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں ہے. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے پیغمبر میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں پھر مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا حل کیسے ہوا؟ کہتے ہیں نبی کو خدا نے رحمت بنایا, رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. میں مولویوں کے لیے کہتا ہوں یہ شکل رابع ہے صغرا اور کبرا. آپ اس کا صغرا اور کبرا حدیثت کے رابع نتیجہ نکلے گا. یہ مولویت کی باتیں ہیں آپ کے لیے, آپ نہ پریشان ہو. کہتے جی دیکھو خدا نے نبی کو رحمت بنایا, رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. میں نے کہا پھر میں کہتا ہوں سورج بھی حاضر اور ناظر ہے, سورج ہر جگہ پر ہے. کہتے دلیل. میں نے کہا تیری طرح آیت میرے پاس بھی ہے اور قرآن میں ہے. کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے والذی جعل الشمس ضیاء. خدا نے سورج کو روشنی بنایا, روشنی ہر جگہ پہ تو سورج بھی ہر جگہ پہ, سورج کو بھی حاضر ناظر مان لے. کہتے نہیں اس آیت کا مطلب اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ قبلہ بیان کریں. کہتے آیت کا مطلب یہ ہے کہ سورج آسمان پر, روشنی ہر جگہ پہ. میں نے کہا اس آیت کا مطلب بھی یہ ہے کہ نبی مدینہ میں, رحمت ہر جگہ پہ. یہ ہے اپنی تو سلپ نہ ہو, ہمارے عقیدے کو بھی سمجھو. میں بتا یہ رہا تھا کہ جب قبلے کی حدیث آئی نا ان کے خلاف فوراً طویل کر گیا. کہتے ہیں نہیں بات سمجھے. میں نے کہا سمجھائے, ہم تو سمجھ نکلی بیٹھے ہیں. کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں نا کہ جنت میں خدا کا دیدار کریں گے, یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں لا تدرک الابصار, کوئی آنکھ بھی خدا کو دیکھ نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. اور میں جو دیکھوں گا وہ زمین پر نہیں, میں تو جنت پہ دیکھوں گا تو زمین پہ رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. یہ آیت کا معنی ہے. اور میں جنت پہ دیکھوں گا. میں نے کہا جو بند والوں نے کب کہا ہے مصطفیٰ نے زمین پہ دیکھا, تو جنت میں جا کے دیکھے. قرآن کے خلاف نہیں ہے. تو جو بند والے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے عرش پہ دیکھا ہے. مصطفیٰ نے کہاں دیکھا؟ عرش پہ. تو جنت پہ جا کے دیکھے, قرآن کے خلاف نہیں. تو مصطفیٰ عرش پہ جا کے دیکھے تو قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ میں نے کہا جو بند عقیدہ ہو اور قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا. توجہ